کبھی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے نا جب لگتا ہے کہ ہمت بالکل جواب دے گئی ہے۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب طاقت کا ہر ذریعہ ختم ہوتا محسوس ہو تو حقیقی سہارا، اصلی طاقت کہاں سے ملتی ہے۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے زندگی کا کوئی بڑا کام ہو، کوئی امتحان، کوئی مشکل، اور بیچ راستے میں اچانک لگے کہ بس اب ایک قدم بھی آگے بڑھنا ممکن ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی انرجی بالکل ختم ہو گئی ہے، مطلب یہ آخری حد ہے۔ ایسی بے بسی میں جب سب کچھ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو تو طاقت کو بحال کرنے کے لیے کون سا بھروسے مند سہارا ہوتا ہے؟ تو قرآن اس سچویشن کے لیے ایک بڑا زبردست فارمولا بتاتا ہے، ایک ایسا فارمولا جو نہ صرف مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ان سے اوپر اٹھ کر اڑان بھرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ اور وہ فارمولا ہے اس ایک آیت میں، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل اسٹریٹجی ہے، ایک پورا لائحہ عمل ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ استقامت کے دو ستون ہیں، بالکل ایسے جیسے پرواز کے لیے دو پر ضروری ہوتے ہیں۔ ایک پر یعنی صبر انسان کے اندرونی عزم کو مضبوط کرتا ہے، اور دوسرا پر یعنی نماز اسے طاقت کے ایک نہ ختم ہونے والے ذریعے سے جوڑ دیتا ہے۔ تو چلیں پہلے پر کو دیکھتے ہیں، یعنی صبر۔ لیکن ٹھہریے، یہ وہ صبر نہیں جس کا مطلب ہم عام طور پر صرف انتظار کرنا سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ روح کو مضبوط کرنے کی ایک ایکٹیو ایکسرسائز ہے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ آیت یہ نہیں کہتی کہ صبر کرو، بلکہ آیت کہتی ہے صبر سے مدد لو، یعنی صبر کو ایک ٹول کے طور پر، ایک طاقت کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنا سیکھو۔ اور اس ایکٹیو صبر کی ٹریننگ کے لیے سب سے بڑی ورکشاپ کیا ہے؟ روزہ، خاص طور پہ رمضان کا مہینہ۔ روزے میں انسان جان بوجھ کر خود کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی روح مضبوط ہو، تاکہ وہ صبر کو ایک طاقت کے طور پر استعمال کرنا سیکھ سکے۔ تو فرق واضح ہے۔ ایک طرف ہے ایکٹیو صبر جو خدا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں میدان نہیں چھوڑ رہا، یہ اللہ کی مدد کے لیے ماحول بناتا ہے، اور دوسری طرف ہے بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرنا جو اندر سے ہار مان لینے اور بے بسی کے اظہار جیسا ہے۔ اور جب کوئی اس ایکٹیو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، جب وہ ڈٹا رہتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی وہ ثابت قدمی ہے جو خدا کی مدد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ تو تھا ایک پر، اب دوسرے پر کی بات کرتے ہیں جو اس اسٹریٹجی کو مکمل کرتا ہے، نماز۔ یہ تمام طاقت کے منبع سے یعنی اللہ سے ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ دیکھیں، اگر صبر انسان کی اندرونی بیٹری کو مضبوط کرتا ہے تو نماز اسے کائنات کے نہ ختم ہونے والے پاور ہاؤس سے چارج کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔ ذرا ایک سین سوچیں۔ ایک سپاہی میدان جنگ میں اکیلا ہے اور دشمن کی گولیوں کی زد میں ہے۔ اچانک اس کا وائرلیس رابطہ اپنے کمانڈر سے جڑ جاتا ہے۔ کمانڈر کی صرف ایک آواز سن کر ہی اس کا حوصلہ بحال ہو جاتا ہے اور اسے آگے بڑھنے کا راستہ بھی صاف نظر آنے لگتا ہے۔ نماز بالکل اسی طرح کائنات کے کمانڈ سینٹر سے ایک ڈائریکٹ لائن ہے۔ اور یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی شدید مشکل آتی تو آپ فوراً نماز کی پناہ لیتے اور یہی آیت تلاوت فرماتے تھے۔ اب ایک اہم بات، یہ دونوں ستون الگ الگ کام نہیں کرتے۔ ان کی اصل طاقت تو تب نظر آتی ہے جب یہ میدان عمل میں شدید دباؤ کے تحت ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ نماز یعنی خدا سے رابطہ صبر کرنے کی ہمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تاریخ کربلا میں ملتی ہے، جب پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین نے صبر کی انتہا پر میدان جنگ کے بیچ میں تیروں کی بارش میں نماز قائم کی، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی اس بے مثال ثابت قدمی کی جڑ کہاں ہے۔ اور اسی طرح ہماری اپنی تاریخ میں بھی ایسے کردار ملتے ہیں جو ایک ہی وقت میں میدان جنگ کے شیر اور عبادت گاہ کے عابد دونوں کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اچھا، یہ سب تو ہو گئیں بڑی بڑی باتیں اور تاریخ، لیکن آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں ان اصولوں کو کیسے اپنایا جائے؟ مثال کے طور پر ایک ماں ہے جو بچے کی وجہ سے پوری رات نہیں سو سکی، تھک کر چور ہے۔
اس لمحے بے بسی محسوس کرنا بالکل فطری ہے۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ نماز کے ذریعے خدا سے سکون مانگا جائے اور پھر اسی سکون کے ساتھ اس محبت بھری جدوجہد کو صبر سے جاری رکھا جائے۔ یا پھر خاندان کا کوئی کفیل ہے جس کی نیند مالی پریشانیوں نے اڑا دی ہے، مایوس ہونے کے بجائے ایک عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے، ایک روحانی روٹین اپنایا جا سکتا ہے کہ فجر سے پہلے اٹھ کر استغفار کیا جائے اور پھر نماز فجر ادا کی جائے۔ صبح کا وہ جو سکون اور خاموشی ہوتی ہے وہ خدا سے مدد مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ دفتر میں کوئی ناانصافی ہو گئی، بہت تناؤ ہے، فوری رد عمل اکثر نقصان ہی دیتا ہے، تو پہلا صبر تو یہی ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اس معاملے کو ظہر کے نماز تک ٹالا جائے اور پھر اول وقت نماز ادا کر کے مدد مانگی جائے۔ یہ ایک پرسکون ذہن کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور جب اپنی یا کسی پیارے کی بیماری کا سامنا ہو تو دل اور روح کا بے چین ہونا لازمی ہے۔ ایسے میں ایک پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے جہاں اس بے چینی کو سکون ملے۔ مسجد اور وہاں اول وقت میں ادا کی گئی نماز وہی روحانی پناہ گاہ بن سکتی ہے جو ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتی ہے۔ تو خلاصہ صرف یہ نہیں کہ صبر اور نماز اہم ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب اگلی بار زندگی کسی کو اس کی آخری حد پر لائے تو کیا وہ ان دو پروں کو استعمال کرے گا؟ اپنی نماز کو، یعنی طاقت کے اس سب سے بڑے ذریعے سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم کیا اٹھایا جا سکتا ہے؟